میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے۔ استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا، بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں، ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق، میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا۔ تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ رہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی۔ تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا، اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں، آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول، میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے، بولو، وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے، اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں۔ تو آج آپ نے اپنے آپ کو، میرے بھائی، اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو، آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا۔ تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا
لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا, اللہ کو یاد کر کے گزرے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینا کیا سود ہے؟ نہیں جی, سود نہیں ہے. اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ آپ نے مہنگے داموں خریدنی ہے یا سستے داموں خریدنی, یعنی کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہے. تو جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی مجلس میں اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں اور زیادہ قیمت پہ لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے. ہاں پھر یہ ہے کہ پھر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ لینا جائز نہیں ہوگا, وہ پھر سود ہو جائے گا. تراویح میں اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں بھائی, تراویح کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ریٹ متعین کیے ہوئے ہیں اس کے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اتنے پیسے میں. یہ تو ایک سنت عبادت ہے, اس کو فرض نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرض نماز پورے سال ہوتی ہے, امام کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس کی وجہ سے اپنے کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا. اس کو 1 سال نہیں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ایک مستقل اس کو. تو تراویح تو سنت ہے. اگر آپ کو کوئی قاری نہیں مل رہا فری میں پڑھانے والا تو اخبل طریقے سے پڑھ لیں, علم طرح سے پڑھ لیں. تو اس لیے جائز نہیں ہے. جتنے بھی علماء ہیں مستند ان کا سب کا فتویٰ ہے, اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں اپنی خوشی سے قاری کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو خوشی سے دے سکتا ہے, وہ بالکل جائز ہے. لیکن قاریوں کے دل میں آج کل لالچ بھی ہو گئی ہے. جس مسجد سے ان کو پیسے نہ ملیں پھر وہ اگلی سال وہاں آتے نہیں ہیں. جس قاری کا یہ پتہ ہو کہ یہ لالچی ہے تو اس کو تو گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے. تحفہ ہی ہوتا ہے, اجرت نہیں ہوتی, وہ اس کو تحفہ ہی سمجھنا چاہیے. دے دیں ٹھیک ہے, نہیں دیں تو بھی ٹھیک ہے. بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا. آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے. اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے. جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. پہلی بات, مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ظاہر ہے قضائے حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے. اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی, کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے, تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے. تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے. باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا, تو ترمذی کی حدیث ہے, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے.
تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ اللہ سے مراد اللہ تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے، لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے۔ تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے، تو اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا، قضاء حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق۔ اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی۔ تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، اور استغفار بھی کرتے تھے۔ ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے، ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں، اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہا ہے بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں، اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے، تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو، پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ۔ تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے، تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں، تو اس لیے آپ احتیاط کریں، اور جا کے یعنی جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں، اور کسی سائیکولوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو، تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اور نکاح تو جلد سے جلد کریں فوراً، وہ تو لازمی ہے۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے، ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے۔ لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی وہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو، تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے۔ باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں، ان بد دعاؤں کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے۔ اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو، تو ماں کے لیے بد دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جو جہنم میں بڑی تعداد میں ہوں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکثرن اللعن، یہ لعنتیں بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دے دیتی ہیں جلدی، تو یہ بہت برا عمل ہے، آپ کی والدہ کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ باقی آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ، اگر آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں خدمت کا
تو انشاءاللہ بد دعا کا اثر اللہ نے چاہا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ایک مٹھی داڑھی کے بغیر مرد سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی حکم نہیں ہے، لازمی حکم ہے یہ۔ تو اس لیے نبی کا حکم توڑ کے آپ پورے پکے سچے مسلمان کیسے بن سکتے؟ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو سال میں ایک دفعہ ادا ہوتا ہے اور مالداروں پر واجب ہوتا ہے، اور ان کے مال پر 2.5% واجب ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مستحقین ہیں انہی کو دینا پڑے گا، سید کو نہیں دے سکتے آپ، مالدار کو نہیں دے سکتے، بلکہ متوسط کو بھی نہیں دے سکتے، غریب کو دے سکتے ہیں آپ، اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صدقے میں سب جائز ہے، غریب بھی صدقہ نکالے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدھی کھجور صدقہ کر دو، ظاہر ہے غریب ہی ہوگا جو آدھی کھجور صدقہ کرے گا، اور وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ، کسی کو وقتی ضرورت پڑی ہے اگر ابھی اس کے پاس پیسے نہیں، اگرچہ مالدار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اور جتنا کریں گے صدقہ اتنا اچھا ہے، لیکن زکوٰۃ کے خاص مسائل ہیں اور وہ اسلام کا رکن ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء نے توقف کیا، حرام نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں، لوگ میری طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کو حرام کہتے ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک فتوے میں بھی میں نے کہا ہو کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال حرام ہے، تو کیونکہ کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا، بلا کیا ہے یہ، اور کنفیوژن بھی ہماری غلطی سے نہیں ہے، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اتنا اختلاف ہے، تو مفتی تو پھر ظاہر ہے ماہرین ہی کی رائے لے گا نا کہ وہ ہے کیا یہ۔ مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ہمارے پاس آیا یا کوئی چیز ہمارے پاس آئی اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنی ہے یا حلال گوشت سے، اب ماہرین کا اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ حرام گوشت سے، یا کوئی کہہ رہا ہے حلال، تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا نا۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو نالج ہے ہمارے پاس، وہ نالج دینے والے ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے، تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے، اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو پھر اس لیے خاموش ہیں، باقی ہم نے حرام نہیں کہا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور کسی جگہ پہ کرپٹو کرنسی کے بغیر خرید و فروخت بہت مشکل ہو گئی ہو یا بہت شدید مجبوری بن گئی ہو، تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے گنجائش والا قول ہی لینا چاہیے، واللہ عالم۔ باقی دوسرے علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا جن انسان پر آ سکتے ہیں اور انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، قابو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کن پہ آتے ہیں، کن کو قابو کرتے ہیں؟ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جنات کا علاج کرانے کے لیے، انہی پہ آتے ہیں۔ جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے علاج نہیں کراتے، ان پہ اول تو جن آتے نہیں ہیں، اگر آ بھی جائیں تو خود ہی جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبھی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ تو باقی اگر اللہ نہ کرے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ جن آ سکتا ہو، آ جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، عام طور پہ جن ان پہ نہیں آتے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی پہ آ گیا ہے، اکثر تو 99% فراڈ کے کیس ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، اصل میں عشق معاشقہ ہوا ہوتا ہے ان کو، تو وہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بہویں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتی ہیں، ناٹک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، بعض دفعہ ساس مسلط کر لیتی ہے، بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ بہترین حل ہے اپنے اوپر جن مسلط کر لو کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، تو پھر جو مرضی پھینکتے رہو، بولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کیس ہی نہیں بنتا کوئی، تو ان پہ تو جن آیا ہوا ہے۔ جن آ جائے آپ اس کے بعد جس کو چاہیں برا بلا کہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی لاکھوں میں ایک آدھ پہ آ گیا ہو، تو عاملوں کے پاس نہ جائیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، پانی کی چھینٹیں ماریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونکیں اور پانی کی زور زور سے چھینٹیں ماریں، اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کریں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا بندہ، دیر سے ہوگا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ادھر چلے گئے عاملوں کے پاس، گئے زندگی بھر کے لیے، وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے خاندان، یہ آپ کا خاندانی مسئلہ بن جائے گا پھر یہ۔ عمار ابن یاسر انڈیا سے، کسی کو بھی کال کرنے کے بعد ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب سنو ہوتا ہے اور یہ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہاں پر حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ خلاف سنت ہے، خلاف سنت گناہ نہ بھی ہو تو بھی بری بات ہے، تو اس لیے سلام سے السلام علیکم کہنا چاہیے، ہیلو بھی کہیں، بعد میں کہہ دیں، شروع میں سلام کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، اور اس کو کہتے ہوئے ہماری زبان بھی نہیں گھس رہی ہے، تو یہ پھر بڑے محرومی کی بات ہے کہ آپ کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ محمد شاہ نواز انڈیا سے، میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن وہ شرک کرتی ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں، نیاز فاتحہ مزاروں پہ جانا وغیرہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور میرے والد صاحب جو سال میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ تبلیغ والوں کو بولیں بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، ہمارے ابا اماں کو ہدیہ دو، خواتین کی جماعت بھیجو، یہ ان پہ خرچ کرو،
اور ان کو کچھ تھوڑا سا لاؤ، سیروزہ بھی لگا لیا نا، انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو کچھ تبلیغ والوں کو آپ بولیں ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ ہمارے ابا اماں کو ان پیسوں سے ہدیے دو آپ، اور پھر ان کو یہ محبت سے اس طریقے سے کریں کوشش، اللہ سے امید ہے سیروزہ لگ گیا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ باقی دعا بھی کریں ان کے لیے۔ صحت کارڈ پر علاج کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کے بعد صحت کارڈ کے پیسے لینا حلال ہے حرام؟ جو کام بھی لیگل وے میں ہے وہ جائز ہے، اللیگل کوئی کام نہ کریں۔ محرم میں حلیم کھانا جائز ہے؟ وہ جو مخصوص دنوں میں محرم میں حلیم پکتا ہے اور بٹتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بری رسم کی تائید ہے، بدعت ہے، لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی کسی کے دن کسی کے گھر میں حلیم بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ محرم میں اجتناب کریں کیونکہ محرم میں لوگ اسی نیت سے پکا اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ محمد توصیف انڈیا سے، ایک آدمی امام کو پیسے دینے کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یہ پاگل آدمی ہے، یہ محروم ہے جماعت کی نماز سے۔ امام اور سب لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ صرف اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ کے جائز ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اور بالفرض اگر امام غلط بھی ہو تو جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو اتنا ظالم آدمی تھا، تو آپ جماعت کی نماز امام سے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے، امام اچھا ہو برا ہو، فرض نماز آپ کو اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی۔ امبر رحیم کراچی سے، جتنا ثواب درود ابراہیم پڑھنے سے ملتا ہے کیا یہ والا درود شریف پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا؟ یہ والا درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، باقی وقت میں آپ جو چاہے درود پڑھ لیں، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا ہے۔ اگر جسم سے خون نکلے تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خون نکل کے بہہ گیا تو یہ ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ ایک آدھ دھبا اگر لگائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر پھیل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ داؤد لاہور سے، کیا کسی برے کام کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر صرف ہلکا سا ارادہ آیا ہے دل میں تو گناہ نہیں ملتا، ہاں اگر عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ، اتنا پکا ارادہ کہ اب اس کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیے، یا یہ کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ گناہ کر دیتا، تو پھر اس ایسے مضبوط ارادے پر بھی گناہ ملتا ہے۔ لیکن ایسا مضبوط ارادہ کر کے اگر آپ نے ارادہ بدل دیا تو پھر اللہ نیکی بھی دیتے ہیں، یا گناہ کا ہلکا سا ارادہ آیا تو ہلکے سے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن اس ہلکے سے ارادے سے آپ دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو بھی نیکی ملتی ہے۔ امامت کب کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب امامت کب کر سکتے ہیں؟ بھائی امام کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، داڑھی مکمل ہو، اس کی شریعت کو فالو کرتا ہو۔ فاسق آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے، البتہ آپ کے اختیار کے بغیر کوئی امام بن گیا تو آپ فالو کرنا پڑے گا، نماز اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ اس بیس پہ کہ امام فاسق ہے، اس بیس پہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ذیشان صاحب کہتے ہیں میں ایک بینک کیشیئر ہوں، جب شام کے وقت کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش ختم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ، جب کم ہوتا ہے تو جیب سے پیسے ڈال کر بیلنس کرتے ہیں، اور جب زیادہ ہوتا ہے تو اسے ٹریس کرتے ہیں کہ کسی اور کا کیش ہمارے پاس نہ آ گیا ہو، اور اگر ٹریس نہ ہو تو کیا ہم اس کیش کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنا کیش آپ نے اپنی جیب سے ڈالا ہے تو اتنا یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عامر صاحب ٹنڈو، میں نے انسانوں کے نیچرل بالوں کی وگ لگائی ہوئی ہے، جب وضو یا غسل کرتا ہوں تو نکال دیتا ہوں، لیکن باقی وقت لگی رہتی ہے جیسے نماز وغیرہ کے اوقات میں، کیا اس طرح میری نماز ہو جاتی ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بال استعمال کرنے سے منع کیا، بالکل حرام ہے یہ، تو آپ مصنوعی بالوں کی وگ لگا لیں، انسانی بالوں کی وگ نہ لگائیں۔ زینب عمر انڈیا سے، قربانی میں اگر قصائی نہ مانے اور حرام مغز میں چاقو مار دے تو اس سے جانور کا گوشت حلال ہوگا؟ جی گوشت تو حلال ہوگا، لیکن یہ عمل جائز نہیں ہے، برا عمل ہے۔ یوٹیوب کے اسلامی چینلز کی پیمنٹ حلال ہے؟ جی حلال ہے، اس پہ کئی دفعہ تفصیلی بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، البتہ چند فیصد پیسے صدقہ کر دیں، 2%، 2.5%، 5%، تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں تاکہ اس میں جو ایڈ ایسے آ گئے ہیں فحش، وہ آپ کی رقم اس سے پاک ہو جائے۔ باقی اس پہ میں دلائل سے پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ میرا شوہر ایک تندرست آدمی ہے لیکن وہ کماتا نہیں ہے، اسے کمانے کا بولو تو مارتا ہے، عجیب پاگل آدمی ہے۔ میرے 6 بچے ہیں، ان کو پالنے کے لیے مجھے کیا اپنے بچے اور شوہر دونوں کو کما کر کھلانا پڑے گا؟ ایسے آدمی سے آپ علیحدگی لے لیں، اگر نہیں دے رہا تو ایسے شخص سے کورٹس کے ذریعے بھی خلا لیا جا سکتا ہے۔ آپ 2 گواہوں کو لے کے جائیں کورٹ میں اور کہیں کہ بھئی یہ میرے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں اور میرے حالات جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ میرا شوہر مجھے بالکل نان نفقہ نہیں دیتا
اور جب میں اسے نان نفقے کی بات کرتی ہوں تو مجھے الٹا مارنا شروع کر دیتا ہے. تو کورٹ اس کو جو ہے گواہوں کی موجودگی میں پہلے تو اس کو بلائے شوہر بیان دے، اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کر رہا ہے گواہوں سے تو پھر کورٹ جو ہے نکاح کو ختم کر دے. تو اس طریقے سے نکاح ختم ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے آپ کے لیے شوہر کے پاس رہنا درست نہیں ہے، علیحدگی اختیار کریں ایسے آدمی سے. اچھا بھائی، میرے پاس 6 تولے سونا ہے اور وہ گروی رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے بھائی ذرا بتا دیں. اور ہمارے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، کیا اس صورت میں بھی قربانی فرض ہے؟ ابھی تو زکوٰۃ کے مسائل لوگ رمضان میں پوچھ رہے ہیں. آپ یہ بھائی 2026 ہے 25 ہے، میں جگہ 26 بیان میں بھی اس دن 26 بول دیا میں نے. اچھا خیر، تو کہتے ہیں 6 تولے 2025 چل رہا ہے یہ رمضان اور آج جمعرات. 6 تولے سونا اور وہ گروی رکھا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے پہ قرضہ کتنا ہے. تو قرضہ سونے یعنی سونا نکال کے بھی یعنی قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر نہ قربانی ہے نہ زکوٰۃ ہے. لیکن جتنا سونا ہے اور قرضہ اس سونے کی قیمت سے مائنس کر کے دیکھیں کتنا اضافی بچ رہا ہے. تو اس اضافی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے آپ کے. اگر بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ آئے اور اس کا باپ کہے کہ ماں جانے، تو کیا صورت میں ماں اپنی بچوں کا رشتہ کر سکتی ہے، بچی کا رشتہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، لیکن باپ کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ماں جانے. باپ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل ایسے دستبردار ہو جانا بھائی اماں سے پوچھو، یہ مناسب نہیں ہے. باقی ماں پھر ایسی صورت میں کرے گی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو بچی کا رشتہ کرے گا ہی نا. نکاح کے موقع پر اگر والد کے سر نیم میں غلطی ہو جائے تو کیا نکاح جائز ہے؟ او بھائی یہ تو بڑا غلط مسئلہ ہو گیا. والد کے سر نیم میں، والد کا جو اصل نام ہے وہ اگر پورا لیا ہے، سر نیم میں غلطی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن والد ہی کا نام اگر نہیں لیا، یعنی والد کی جگہ کسی اور کا نام ڈال دیا، تو پھر نکاح نہیں ہوگا. میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، میرے گھر والے میرے رشتے تلاش کر رہے ہیں اور انہیں ایک رشتہ پسند بھی آیا، لیکن وہ لڑکی والوں نے یہ بات کافی عرصے بعد بتائی کہ لڑکی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ہم نے طلاق لے لی تھی. یہ بات میرے گھر والوں کو بری لگی، انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اب گھر والے نہیں مان رہے تو میں گھر والوں کو کس طریقے سے مناؤں؟ گھر والوں سے بولو اتنے زیادہ نخرے مناسب نہیں ہے. آپ کی بھی کل بیٹیاں ہوں گی اور آپ کے بھی بہنیں ہوں گی اور آپ کے خاندان میں بھی لڑکیاں ہوں گی. اب اگر نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا ہے اس میں؟ تو اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا طوفان آ گیا؟ تو اس لیے محض اس بیس پہ آپ انکار نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. بہت سی چیزیں لڑکی والے نہیں بتا رہے ہوتے، ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ خام خام ایک وہم پیدا ہو جائے گا. یا تو رخصتی ہو گئی ہوتی نا، پھر نہ بتاتے تو یہ واقعی بڑا جرم تھا. خالی کاغذ میں نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، بیسیوں وہ جو وجوہات ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کے گھر والے رشتے سے انکار کر رہے ہیں. بالکل غلط بات ہے یہ. محمد ہارون، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، خالی بسم اللہ کافی ہے. 5 وقت صرف فرض نماز ادا کرنے سے کیا نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے؟ کیا سنت اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے؟ سنت مؤکدہ ادا کرنا ضروری ہے. ویسے تو فرض کر لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرض نماز پڑھی ہے سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سنت مؤکدہ فرائض ہی کے تابع ہوتی ہیں، تبھی الگ سے نہیں ہوتی. دیکھیں اشراق کی نماز تو آپ الگ سے بھی پڑھ لیں، تہجد الگ سے بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو فرض نمازوں کی سنتیں یہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اور ایک طرح سے انہی کا حصہ ہیں کہ ان کو وہ مکمل جب تک نہیں ہوں گی، کامل طور پہ مکمل، جب تک یہ سنت مؤکدہ ساتھ میں نہیں ملائیں گے. تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا ٹریولنگ میں ہو سفر کے دوران، یعنی سفر کر رہے ہو تو پھر چھوڑ دیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. یعنی کیا تکبیرات تشریق سفر میں بھی پڑھی جائے گی؟ تکبیرات تشریق جی ہاں سفر میں بھی پڑھی جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو تو نماز کے آگے کتنی لمبی اور چوڑی چیز رکھنی پڑے گی جس سے سامنے سے لوگ آسانی سے گزر سکیں؟ بھائی کم از کم اتنی کہ 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو اور ایک بالش کم سے کم 1 بالش اونچائی ہو. اتنا بڑا سترا ہونا ضروری ہے، اس سے چھوٹا نہیں چلے گا. کیا پورا وضو ایک ہی وقت میں کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آدھا وضو کر لیا اور پیر چھوڑ دیے اور 5-10 منٹ بعد پیر دھو لیے؟ کیا اس طرح وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے اور بے وقوفی بھی. آدھا پیر دھو کے اب کیوں جا رہے ہو، باقی بھی آدھا ابھی دھو لو، اس میں کون سا کوئی سمجھ میں نہیں آیا مجھے. بہرحال ہو جائے گا وضو.
اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہیں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے، افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے انتقال ہو گیا. بہرحال کسی آدمی کے 3 بیویاں، کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا، اتنا بھی افسوس. ہاں، اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور ایک بیوی کا بھی انتقال ہو جائے، وفادار تھی اپنے شوہر کے بعد چلی گئی اپنے شوہر کے پاس، اس کی بھی بیٹیاں ہوں، تو کیا ان بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ دیکھیں، جس آدمی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو اس کی وراثت 2/3 اس کی بیٹیوں میں جائے گی، اور 12.5% یعنی 8واں حصہ تینوں بیویوں میں برابر ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب جس بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت بھی پھر اس کی بیٹیوں میں 2/3 جائے گی، یعنی جس کا 12.5 جو شوہر سے ملا تھا، وہ 12.5 بھی اس کی بیٹیوں میں 2/3 چلا جائے گا، یعنی 66.6%. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس آدمی کی جو دوسری بیٹیاں ہیں ان کو تو اس آدمی سے 2/3 ملے گا، لیکن اس بیوی کی وفات کے بعد جو اس کی بیٹیوں کا حصہ وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ان بیٹیوں کو باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور ماں کی طرف سے بھی مل رہا ہے. باقی وراثت کا کیا ہوگا وہ آپ وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں. بہرحال افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے دنیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے.